بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمد کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام اہل وطن یعنی پاکستانیوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کو جشن آزادی مبارک۔ آج آپ کو صحیح طریقے سے علم ہوگا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے۔ جو کچھ آج پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہوگا کہ 70-72 برس بعد بھی آپ نے دیکھا کہ وہ جو پرو انڈین لیڈرشپ تھی مقبوضہ کشمیر میں، آج وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے اہم جو نقطہ شاید ان سے بھی چھوٹ گیا تھا وہ تھا دو قومی نظریے کا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور آج صحیح یعنی طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں آزادی کس طریقے سے منائی جا رہی ہے۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو آوازیں آ رہی ہوں گی، پاکستان میں اس وقت بھی جوش و خروش نظر آ رہا ہے، بڑا لاؤڈ میوزک آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ آزادی ہے۔ اور جو ہماری یوتھ کر رہی ہے، الدو کہ وہ بہت کچھ ایسا بھی کیا جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ آزادی جو ہے وہ منائی جا رہی ہے، جو کہ باقی کسی بھی ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ان کو پتہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے آزادی کا مطلب کیا ہے۔ اور پاکستان ڈیفینیٹلی ایک اسلامی ملک ہے، اٹامک پاور رکھتا ہے، اس کی ایک اپنی پاور ہے، اور اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 13 اگست کی جو شام تھی یا 13 اگست کا جو دن تھا، وہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے انتہائی افسوسناک جو صورتحال وہ سامنے آئی ہے۔ وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ اسرائیل پہلے گٹھ جوڑ تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات جو تھے، آلدو کہ اس طریقے سے شاید نہیں تھے، پریکٹیکلی جو ہے وہ کچھ نظر آتے تھے، تھیری میں شاید وہ نہیں تھے، لیکن فائنلی عرب امارات جو عرب امارات ہے یعنی UAE، اس کے اور اسرائیل کے تعلقات جناب وہ سامنے آ چکے ہیں۔ اور اس میں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ کو خوشی اسی سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹویٹس جناب کیے گئے، ایک تو اسرائیل میں ٹویٹ کیا گیا، نتن یاہو نے خود پھر ٹویٹ کیا، اور پھر صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، اور پھر UAE اور سعودی عرب میں بھی ڈیفینڈ کیا جانے لگا کہ بھائی یہ امن معاہدہ ہے۔ عرب کنٹریز بھی کچھ ڈیفینڈ کرنے لگی۔ آج اگر آپ دیکھیں گے میڈیا میں تو کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن پڑوسی ملک بڑا اس میں یعنی جب سے ہم نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے حوالے سے یا UAE کے حوالے سے اس پڑوسی ملک جو ہے وہ اس کو بھی پاکستان کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ پاکستان شاید واحد ملک رہ گیا آج بھی جو ایک اٹامک پاور بھی ہے، اور جس کے پاسپورٹ پر ایک لکھا ہوا ہے کہ اسرائیل کے سوا آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا سکتے ہیں۔ یہ آج بھی سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور یہ سٹینڈ ہے مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے۔ تو آج یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ دن جو ہے وہ سعودی عرب نے UAE نے چھرا گھونپا ہے جناب مسلمانوں کے اور فلسطینیوں کے پیٹھ کے پیچھے۔ اگر ہم کہیں تو یہ برا نہیں لگے گا، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نتن یاہو نے ٹویٹ کیا، اور اس نے اپنا فلیگ یعنی اسرائیل کا فلیگ، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی یعنی ایک جو فتح کا دن یعنی تاریخی دن اس نے لکھا، اور اسی طرح صدر ٹرمپ نے لکھا ہیوج بریک تھرو، اور انہوں نے لکھا جی ٹرو فرینڈز۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ یعنی چیزیں سامنے آئی، اس میں مزید لکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ ریلائبل جو ہے وہ پارٹنرز جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، یعنی UAE اور اسرائیل امریکہ کے لیے ریلائبل فرینڈز کا درجہ رکھتے ہیں، دو فرینڈز ہیں۔ اور باقی مسلمانوں جہاں کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے 1948 سے لے کر جو کچھ ہوتا رہا، جو قبضہ چلتا رہا، اور اس سے پہلے تو ہم دیکھ رہے تھے کہ صرف ایک دو ممالک تھے مسلمان جن کے تعلقات جنہیں پہلے سے معاہدہ تھا، امن کا معاہدہ موجود تھا، وہ اردن اور مصر تھے۔ لیکن اب UAE نے یعنی اتنا بڑا چھرا گھونپا ہے، جب فلسطین کی جو مومنٹ ہے، تحریک ہے، وہ بالکل عروج پہ پہنچ چکی ہے، اس وقت آ کے UAE نے یہ پاکستان اور فلسطین کے پیچھے یعنی چھرا گھونپا ہے۔ پاکستان اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ظاہر ہے پاکستان وہ ملک ہے جس نے فلسطین کے حوالے سے ہی
اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. اور سعودی عرب اور یو اے ای نے اگر OIC کا جو رول ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد کیا رہ جائے گا. اور پہلے ہی سعودی عرب نے اور یو اے ای نے پہلے ہی تحفظات یو اے ای نے گوادر کے اوپر بھی کر لیے. پاک چائنا جو فرینڈ شپ ہے یا جو سی پیک ہے اس حوالے سے بھی سامنے آ گیا. سعودی عرب کے حوالے سے سارے اس سے پہلے بھی آپ کو تعلقات آلدو کے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں. آرمی چیف کا بھی جو وزٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سعودی سفیر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ایک تیسرے ایک طاقتور شخصیت کی بھی انٹری ہوئی ہے. حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں لیکن چیزیں سامنے ہیں کہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ آپ پاکستان کے تعلقات ترکی سے اچھے ہوں, ایران سے اچھے ہوں, قطر سے اچھے ہوں, اور سی پیک کا معاملہ پاکستان میں اس کو شاید کھٹکتا ہوا نظر آتا ہے. اور وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ چائنا امریکن بلاک سے نکل کر وہ اس چائنا بلاک میں نہ آئے. یہ واضح چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن جو بھی ہے یہ چیزیں یعنی ایک تاریخی دن ہے اور ایک بہت بڑا یعنی سیٹ بیک ہوا ہے مسلم کنٹریز کے لیے, مسلمانوں کے لیے. اور OIC جس جو پلیٹ فارم ہے اور جس پلیٹ فارم میں سعودی عرب اور یو اے ای کا ایک بہت بڑا رول ہے, اس میں 56 کنٹریز موجود ہیں. اب اس کا رول کیا رہ گیا جب آپ یو اے ای اور ظاہر اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کے تعلقات نہیں تھے. یعنی ڈیفینیٹلی جب آپ یہ معاہدہ ہو گیا تو معاہدے کے بعد یو اے ای میں اسرائیل کا سفارت خانہ ہوگا اور یو اے ای کا سفارت خانہ جو ہے وہ اسرائیل میں ہوگا, اور آپس میں جناب ایک دوسرے کو وہ سیکیورٹی بھی فراہم کریں گے. اس میں کیا کیا اوورال چیزیں ہیں جی وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. نمبر 1 یعنی اس میں اکنامک ایکٹیویٹیز آ جائیں گی جناب, سرمایہ کاری ہوگی. یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان یعنی سرمایہ کاری بھی ہوگی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے سب سے پہلے تو فضائی جو معاملات ہیں وہ بحال ہوں گے. ٹیکنالوجی میں کہ دنیا میں بھی آپس میں رابطے کریں گے, یعنی ٹیکنالوجی جو انٹرنیٹ کی فیسیلیٹیز یا باقی جو بھی اسرائیل جو ہے وہ بنا رہا ہے وہ یو اے ای کو دے گا ٹیکنالوجی. پھر ثقافت بھی ایکسچینج ہوگی. سفارت خانے تو ڈیفینیٹلی بنیں گے دونوں ممالک میں, اور پھر سیاحت بھی ہوگی جناب کہ یو اے ای کے شیخ جو ہیں وہ اسرائیل کا دورہ کریں گے اور اسرائیل کے یعنی یہودی جو ہیں وہ یو اے ای کا دورہ کریں گے, اور سیاحت بھی ہوگی اور یہ سارا کچھ ہوگا. پیچھے کچھ چیز بچتی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اس میں بڑی 2-3 چیزیں اہم ہیں. ہم نے کچھ سینئر سے بھی سننے کی کوشش کی اور بات کرنے کی کوشش کی. اس میں سب سے اہم ہے کہ کیا یو اے ای نے پاکستان سمیت دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں ان سے مشورہ کیا, یا یہ یو اے ای کا اپنا ذاتی طور پر جو ہے وہ فیصلہ ہے. OIC کا اس کے بعد رول کیا رہ جائے گا. پھر دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت پہلے سے پلاننگ جو ہے وہ جاری تھی, اور اس میں فلسطین نے بہت پہلے ہی یو اے ای کو پکڑ لیا تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ-19 کے حوالے سے یو اے ای نے ایک باقاعدہ طور پر طیارہ بھی بھیجا سامان دے کر کووڈ-19 کے حوالے سے, جس کو فلسطینیوں نے ریجیکٹ کیا اور واپس کیا. اور پھر آج کی جو کل اور آج کی سٹیٹمنٹس جو سامنے آ رہی ہیں فلسطین کی طرف سے وہ انتہائی افسوسناک بھی ہیں, جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ یعنی ایک انتہائی اچھا دوست نے یعنی ان کو بیچ دیا. یہ ان کا ایک مفہوم ہے اگر آپ سمجھ سکیں تو. پھر اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصی اس میں کوئی بات نہیں ہوئی, یروشلم کی کوئی بات نہیں ہوئی, اور غزہ پٹی پہ جہاں پر کچھ ہو رہا ہے, اور 1947 سے جو کچھ ہو رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے اسرائیل جو ہے وہ قبضہ کرتا گیا. جس طریقے سے بھی اب تو نیکسٹ جو ہے وہ ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی, اس کو یہ کہا جا رہا ہے یو اے کی طرف سے کہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا, وہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی اور ایک امن معاہدہ ہوگا. امن معاہدے میں جناب مڈل ایسٹ میں امن آ جائے گا, یہ کہہ کر یعنی جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ایک مبینہ طور پر ان کا ایک بیانیہ ہے کہ جناب مڈل ایسٹ میں اب کیونکہ اگر اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے, یہ بیسیکلی امن معاہدہ ہے, اور امن معاہدے کے ذریعے جناب یہ ہوگا کہ جو ڈسٹربنس موجود ہے مڈل ایسٹ میں وہ ختم ہوگی یا وہ کم ہوگی. اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں سعودی عرب کے, تو سعودی عرب کے بھی اگر ہم بات کریں تو کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے آپس میں تعلقات بہت حد تک کشیدہ بھی رہے اور رہتے رہے ہیں, اس میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سے جو سینئر جو اینالسٹ ہیں, جو مسلم اینالسٹ ہیں, جو مسلم دنیا کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سعودی عرب
اسرائیل کے لیے سب سے اہم ملک سعودی عرب ہے اگر ایران کے خلاف اس نے کوئی بھی کام کرنا ہے، اور جس طریقے سے ریلیشن سعودی عرب اور ایران کے کشیدہ رہے ہیں اور مزید بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رہتے رہے ہیں، اس میں سعودی عرب نے بہت اہم رول پلے بھی کر چکا ہے اور رول پلے بھی کر رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب اور جو اسرائیل کے تعلقات ہیں وہ تھیری میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی آپ کو ڈاکومنٹس میں نہیں نظر آئیں گے، سفارت خانے تک نہیں ہے، لیکن عملی طور پر وہ بہت ہی ایکٹیو نظر آئے اور ایران کے خلاف بہت حد تک کام بھی ہو رہا ہے۔ یہ مسلم سینئر جو ہسٹورین ہیں، جو اینالسٹ ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو سعودی عرب نے جو پاکستان سے پہلے ہی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جناب ترکی، ایران، ملیشیا، قطر، چائنا کے ساتھ جناب پاکستان کی جگہ تعلقات جو بھی ہوں وہ سعودی عرب کو اعتماد میں لیے بغیر نہ ہوں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب یہ بھی چاہ رہا تھا، اور اب تو یو اے ای بھی سامنے کھل کے آ گیا کہ اسرائیل کے ساتھ جو ان ممالک کے تعلقات ہوں گے اس میں پاکستان کو بتائے بغیر جو کچھ مرضی جو ہے وہ کرتے رہیں۔ تو یہ صورتحال انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین جس پر 1948 کے بعد سے لے کر ابھی تک وہ تحریک چل رہی تھی، وہ تحریک زوروں پر تھی۔ آج کے بعد اس تحریک کا کیا بنے گا جب مڈل ایسٹ میں، یعنی یو اے ای کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشن کو سمجھتے ہیں اور مڈل ایسٹ کی سیاست اور جو اس کی اسٹریٹجی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یو اے ای یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا مطلب سعودی عرب کا کس حد تک اس کو اعتماد حاصل ہے۔ کیا سعودی عرب کے بغیر یو اے ای نے امن معاہدہ کیا؟ سفارت خانے کیا قائم ہونے جا رہے ہیں، اور بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ میں جناب یہ معاہدے ہوں گے، صدر ٹرمپ کی زیر نگرانی ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ سعودی عرب کا رول کیا ہوگا، اور اس خطے میں مڈل ایسٹ میں ہی جو اسرائیل کو درپیش چیلنجز ہیں ڈیفینیٹلی مسلم کنٹریز سے، ان کے ساتھ پھر کیا سلوک ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن یہ ایک انتہائی افسوسناک ابھی تک جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے مڈل ایسٹ میں، اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں، اور یہ اور واضح کہا جا رہا ہے جناب یو اے ای کی طرف سے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر ڈیسیژن لیا، اور مڈل ایسٹ میں امن کے حوالے سے یہ ڈیسیژن لیا گیا، اور اگر امن کے حوالے سے ڈیسیژن لیا گیا، سفارت خانے قائم ہونے جا رہے ہیں، اس میں سعودی عرب کا یو اے ای کے ساتھ کس حد تک اعتماد ہے، اور کیا اعتماد کے بغیر یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی اس کے پیچھے سعودی عرب ہی ہے، اور سعودی عرب کے بغیر یو اے ای اکیلا جو ہے وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، اور سعودی عرب کے ڈیفینیٹلی پیچھے سعودی عرب کی ہیوی انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہے، اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کی حفاظت کے لیے جو کچھ وہاں پر کمپنیز کے ساتھ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے بڑے عرصے سے، آئل پر قبضہ جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اور جو شیخ ہیں ڈیفینیٹلی ان کی ساری انویسٹمنٹ جو ہے وہ امریکہ میں ہے، اور ظاہر ہے وہ چیزیں سامنے سے نظر آ رہی ہیں۔ اب ظاہر حالیہ چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں، انہوں نے جو ایک سعودی عرب کے حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا، اس کے فوراً بعد بہت سی چیزیں سامنے آئیں، یہاں تک بھی کہا گیا کہ وزیر خارجہ کے استعفے کی بات بھی کی گئی سعودی عرب سے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا آرمی چیف اور سعودی سفیر کی ملاقات اور وزٹ جو ہیں، وہ کہا تو جا رہا ہے کہ شیڈول میں پہلے سے موجود ہے، لیکن موجود ہونے کے باوجود اس کی اہمیت اپنی جگہ بڑھ چکی ہے، اور کل جو ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی جو پریس کانفرنس تھی، اس میں 5-6 مین پوائنٹس تھے جس پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک سب سے اہم سعودی عرب کا تھا کہ سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو کشیدگی کی بات کری، اس پہ کیا رد عمل، انہوں نے کہا کہ ایوری تھنگ از فائن، اور ظاہر ہے اٹ مینس کہ جو بیک ڈور باتیں ہو رہی تھیں، اور اس میں ایک طاقتور شخصیت بھی آئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا دی کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہے گی، یہ کہ فارن پالیسی کا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نارملائز ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اور یہ ظاہر ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب نے اس کے بعد سوچ سمجھ کے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان یہ سمجھ چکا ہے کہ اگر پاکستان او آئی سی سے نکلتا ہے، اور پاکستان کب تک غلامی جو ہے وہ برداشت کرتا رہے گا، کیونکہ سعودی عرب کا تمام صورتحال میں اگر سعودی عرب پاکستان سے کب تک یہ مطالبات کرتا رہے گا کہ جی سی پیک کا معاملہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے، ترکی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہونے چاہیے، ایران کی
اور سعودی عرب کے درمیان جو ثالثی کا کردار کرنے کی پاکستان کی جو آفر تھی اس کو بھی سعودی عرب نے شاید اچھا نہیں سمجھا. ترکی کے ساتھ اور ملیشیا کے ساتھ بھی تعلقات اچھے نہیں ہونے چاہیے. تو ڈیفینیٹلی پھر پاکستان کب تک یہ برداشت کرے گا. اب چیزیں جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہیں, سعودی عرب کو بھی شاید سمجھ آ چکی ہے کہ اب کی بار وہ شاید یعنی دم کی جو ہے وہ کام نہیں آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو کلبھوشن جادیو رافیل طیاروں کے حوالے سے بھی کل ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے بات ہوئی, تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ احسان اللہ احسان کی جو بات ہوئی جس میں ایک آڈیو ویڈیو ٹیپ شاید بھارت کے پاس ہے, اور اس نے کہا جی کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہ رہی تھی. تو ڈیفینیٹلی اس میں کیٹیگریکلی ریجیکٹ کیا آئی ایس پی آر کی طرف سے. رافیل طیاروں کے حوالے سے انہوں نے کہا جی 5 یا 500 ہوں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک بات انہوں نے کی کہ اگر طاقت کا بیلنس نہیں رہا گا تو پاکستان کے پاس بہت سے آپشن ہیں, یا کسی اور طرف جایا جا سکتا ہے. تو وہ ایک صورتحال ہے جس پہ سوچا جا سکتا ہے. تو یہ چیزیں سامنے آئی. کلبھوشن جادیو کے حوالے سے کہا گیا کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, تو یہ کہا گیا ان کی طرف سے کہ ایبسولوٹلی ناٹ پاسبل, یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی. لیکن گزشتہ دن 13 اگست جو ہے وہ دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے انتہائی تشویشناک دن رہا, اور آنے والے دن جو ہے مزید اس طرح کے رہیں گے. کیا مسلمان احتجاج کر پائیں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ جہاں بادشاہت کام ہے وہاں پہ تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی کاوت کرے. یہ پاکستان میں ہی شاید ایک ہے کہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں, لکھ بھی سکتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں. تو سعودی عرب میں کیونکہ اس پورے جو ابھی تک چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں سعودی عرب کی مڈل ایسٹ کی کچھ چند اور مزید مسلم ممالک اور یو اے ای نے یہ مل کر فیصلہ کیا, اور یہ امن معاہدے کی جو بات ہوئی اس کے بعد باقاعدہ طور پر سفارت خانے قائم ہونے جا رہے ہیں اسرائیل کے. اور اسرائیل ڈیفینیٹلی ایک فتح کی جو بات کی گئی نتن یاہو کی طرف سے اور تاریخی دن کا کہا گیا, اور پھر امریکہ کی جانب سے صدر ٹرمپ کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کہ ان کے جو 2 دوست ہیں جناب وہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ جو خواب تھا شاید ان کا وہ جو ہے وہ پورا کیا, اور مسلمانوں کے خلاف, مسلم کنٹریز کے خلاف, خصوصی طور پر پاکستان کے خلاف اور فلسطین کے خلاف ایک چھرا گھونپا گیا. اور سعودی عرب اور یو اے ای کی جو پالیسی آپ کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی نظر آئی ہے, وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا پالیسی تھی, وجہ کیا تھی, خاموشی کیوں تھی. اور صرف اگر پیسے کی حد تک, عیاشی کی حد تک اگر بات کریں تو وہ سعودی عرب اور یو اے ای کی جو چیزیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اب پبلک بھی سمجھ چکی ہے کہ وہ کشمیر پر بات کیوں نہیں ہوتی تھی, فلسطین پہ بات کیوں نہیں ہوتی تھی. اور اگر امن معاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر پہ بات بھی نہ کریں, فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہے اس پر بھی بات نہیں کریں, اس امن معاہدے کے پیچھے کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرمایہ کاری, سیاحت, جناب دونوں کے سفارت خانے کھلیں گے, پھر فضائی رابطے بھی بحال ہوں گے, ٹیکنالوجی آئے گی, اور اسرائیل کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنے قبضے میں لے کے آنا, کیونکہ جب سعودی عرب اور جو یو اے ای ہیں وہ ان کے لیے نمائندگی کا رول پلے کریں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے آسان. آج تک کے لیے اتنا ہی, مزید کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.